اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، بے شک مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، نہیں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت تحقیق بہک جاؤں گا اذن اس وقت، وما انا من المہتدین اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اوپر دلیل کے ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ اور تم نے تکذیب کی اس کی، ما عندی ما تستعجلون بی، نہیں میرے پاس جس کی تم جلدی کرتے ہو، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، یقص الحق بیان کرتا ہے حق، وہو خیر الفاصلین اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بی، اگر یقیناً میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، البتہ کام کر دیا جاتا تمام میرے اور تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں جانتا کوئی ان کو، الا ہو سوائے اس کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو دریا میں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا نہیں گرتا کوئی پتا مگر جانتا ہے وہ اس کو، ولا حبۃ اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ موت دیتا ہے تم کو رات میں، ویعلم ما جرحتم اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو، بالنہار دن میں، ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی پھر اٹھائے گا تمہیں اس میں، پھر اٹھاتا ہے تمہیں فیہ اس میں، لیقضی تاکہ پوری کی جائے میعاد مسمی مقرر، ثم الیہ مرجعکم پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، ثم ینبئکم پھر تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون بس بب اس کے کہ تھے تم عمل کرتے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فریضے کا تذکرہ فرمایا، وہ ہے انذار، کہ آپ ڈرائیں اس قرآن کریم کے ساتھ ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں حشر کا، کہ اپنے رب کی طرف انہوں نے جانا ہے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی نہ کوئی سفارشی تاکہ وہ یتقون ڈریں۔ اور آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کے پروگرام کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے، عقیدہ توحید اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت، آپ کی رسالت اور آپ پہ اترنے والا پروگرام یکسر انہیں پسند نہیں تھا۔ گزشتہ اسباق میں غالباً 35 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہماری فرمائش آپ یہ چیزیں دکھا دیں، صفا سونے کا بنا دیں۔
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے ہاتھ پہ ان چیزوں کو صادر فرما دے، نہ چاہے تو نہ صادر فرمائے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف خیال پیدا ہوا اللہ قادر مطلق ہیں، اگر اللہ رب العزت ان پہ کرم فرما دیں کہ ان کی فرمائش پوری ہو اور یہ اسلام میں داخل ہوں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی فرمائشیں پوری نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ کے پاس ہے ایسی طاقت فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے لا کر دیں ان کو، سیڑھی لگائیں آسمان کی طرف لائیں ان کے پاس نشانی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتا سب کو ہدایت پہ لا کر کھڑا کر دیتا، کیونکہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی اور ان کی فرمائش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کرنی تھی۔ اگر ان کی فرمائش پوری ہو جاتی، ایک تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے انکار کی بدولت، اور دوسرے نمبر پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ یہ لوگ سارے لالچ کی وجہ سے قریب آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا مکہ والوں کا، اور آ کر کہنے لگے آپ کے آنے سے پہلے ہم سب ایک تھے، ہمارے گھروں میں کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں تھی، اور آپ کے آنے کے بعد گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں جھگڑا ہے، آؤ ہم کسی ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں سے اپنی حاجتیں طلب کر لیا کریں، ہم آپ کے معبود سے اپنی حاجتیں طلب کر لیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں انی نہیت، مجھے منع کیا گیا نا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ورے اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ سے نیچے نیچے جن کو تم پکارتے ہو۔ من دون اللہ کا لفظ قابل غور، گویا اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اللہ رب العزت کے خالق ہونے کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خدا مانتے تھے۔ اس لیے فرمایا من دون اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا نا اعبد الذین، میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ سے نیچے نیچے۔ کہہ دیجیے لا اتبع اہواءکم، نہیں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی۔ مشرکین کی کیا خواہش تھی؟ آپ ہمارے معبودوں سے اپنی حاجات طلب کریں، ہم آپ کے معبود سے، گویا ہمارا اتفاق ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ بتائیں ان کو لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا۔ فرض محال اگر ایسا ہو قد ضللت، میں تو بہک جاؤں گا اس وقت، وما انا من المہتدین، میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ بتائیں ان کو، آپ کہہ دیں میں اوپر دلیل کے ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ بینہ سے مراد قرآن کریم، گویا میں حق پہ ہوں، دلیل پہ ہوں، وحی پہ قائم ہوں، اللہ رب العزت نے جو مجھے گویا مشن دیا اس پہ قائم ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ وقت جب تم بھی، اور تم نے اس کی تکذیب کی،
تم نے قرآن پاک کو حق نہیں جانا، تم نے وحی کا انکار کیا، قرآن پاک کو مفتر کہا۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، انہوں نے کہا آپ نے ہماری فرمائشیں تو پوری نہیں کی، ہمیں خوش تو نہیں کیا، ٹھیک ہے پھر عذاب ہم پہ لائیں، ہمیں مٹائیں، ہم جو راستے میں رکاوٹیں ہیں ہمیں ہٹا کے اپنا میدان صاف کریں، جو چاہے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیں ما عندی ما تستعجلون بھی، وہ چیز میرے پاس نہیں جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو، اس عذاب کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہ خیر الفاصلین، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بھی، کہہ دیجئے اگر یقیناً میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو، یعنی اگر میرے اختیار میں ہوتا عذاب لانا، لقضی الامر بینی و بینکم، پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا، کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یقیناً جب تم مجھے تنگ کرتے میں عذاب کا کوڑا برساتا اور تمہیں راستے سے ہٹا دیتا، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اتنے واضح الفاظ کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے فرما رہے اپنی حیثیت واضح کریں، اور حضور فرما رہے ہیں میرا اختیار نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ پھر آج کا بتی یہ کہے نہیں حضور کے پاس اختیار ہیں، حضور مختار کل ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ اتنی بڑی بدعقیدگی۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بھی، فرمایا اگر یقیناً میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، البتہ فیصلہ کیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا، یعنی کام تمام کر دیا جاتا۔ اللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کے اختیار میں نہیں، پھر وقت ہی بتلا دیں ہم پہ عذاب آئے گا کب؟ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، میرے پاس نہیں ہے۔ مفاتح مفتاح کی جمع مفتاحن کی یا مفتاحن کی، مفتاحن کی جمع تو اس کا معنی کنجیاں ہوگا، مفتاحن کی جمع اس کا معنی خزانے ہوگا۔ گویا اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، یا اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے۔ گویا خزانوں کا مالک بھی میں نہیں اور غیب کا مالک بھی میں نہیں، علم غیب میرے پاس نہیں ہے، اور یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیں میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، میں عالم الغیب ہوں۔ اور یہاں بھی اس کی وضاحت ہے کہ اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لا یعلمھا الا ھو، نہیں جانتا کوئی ان کو سوائے اس کے۔ تو عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ حدیث میں ذکر ہے 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ سورہ لقمان کھولیں، پہلے بھی کسی سبق میں حوالہ دے چکا ہوں آپ کو۔ صفحہ 374، 21واں پارہ سورہ سجدہ مل گیا؟ یہ نیچے آخری آیت ہے 34 نمبر، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ ابھی تک نہیں ملا؟ صفحہ 374، 21واں پارہ سورہ سجدہ، سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی اور کہاں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں کیا ہے۔ گویا اس کے پاس ہے قیامت کا علم اور بارش کا اترنا، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، ماں کے پیٹ میں، بچہ ہے، بچی ہے، کچا ہے، پکا ہے، پورا ہے، ادھورا ہے، کامل ہے، ناقص ہے،
بینا ہے نابینا ہے، بہرا ہے سننے والا ہے، خوبصورت ہے خوبصورت ہے، عاقل ہوگا بے وقوف ہوگا، ماں باپ کے لیے پرابلم بنے گا یا فائدہ پہنچانے والا ہوگا، یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نہیں جانتا کوئی نفس کل کیا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں جانتا کوئی موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، تبھی آئے گی حادثاتی آئے گی۔ آیا غسل کفن نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، جنازہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جنازہ پڑھنے والے باوضو پڑھیں گے بے وضو پڑھیں گے، ہیں جنازے میں حفاظ علماء قرہ ہوں گے یا جنازے میں عام عوامی عام لوگ ہوں گے، باوضو ہوں گے بے وضو ہوں گے، وہ صرف وہ رسا کو منہ دکھانے کے لیے آئیں گے یا اللہ کی رضا کے لیے آئیں گے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ غالباً خلیفہ جعفر منصور نے خواب دیکھا تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ذہن میں ایک بات آئی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتا ہوں میری زندگی کتنی ہے، اس نے کہا کہ میری زندگی کتنی ہے، انہوں نے یوں 5 انگلیاں یوں اشارہ کیا اور غائب ہو گئے۔ اب وہ صبح اٹھا، درباری لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا یہ میرا خواب ہے، تعبیر بتلائیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تعبیر بتلائی ہوگی، کسی نے کہا کہ موت کا وقت قریب ہے، بس تیاری کریں 5 دن، کسی نے شاید 5 ہفتے یا 5 مہینے 5 سال بھی کہا ہوگا، ہو سکتا ہے خوشامد کرنے والوں نے 500 سال بھی کہہ دیا ہو، کیا بعید ہے، بہرحال مطمئن نہیں تھا۔ غالباً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا علامہ ابن سیرین کسی ایک کے پاس، مجھے پورا حوالہ مستحضر نہیں ہے، یہ خواب پہنچا تو غالب گمان ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ انہوں نے کہا اس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ 5 انگلیاں دکھائیں، 5 کا اشارہ کیا اور چل دیے۔ تو فرمایا یہ بھی کہا کہ لوگوں نے یہ تعبیر کی ہے، فرمانا کہ سب نے جھوٹ کہا ہے۔ اصل میں انہوں نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس چیز کا تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، اس کا تعلق ان 5 میں سے ایک کے ساتھ ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، فرمایا اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں جو کچھ ہو رہا ہے فرمایا اللہ کے علم میں، وہی جانتا ہے خشکی میں اور تری میں کیا ہو رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، دیکھیں کائنات میں کتنے درخت ہیں اور ہر درخت پہ کتنے پتے ہیں، کچھ سبز ہیں، کچھ پیلے ہیں، کچھ خشک ہیں، کچھ ساتھ ہیں، کچھ جدا ہو جاتے ہیں، اور ہر سال موسم بہار میں پتے گر جاتے ہیں۔ ہر پتا اللہ کے علم میں ہے، جو بھی اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہے، جو جدا ہوتا ہے، جو جس کروٹ بھی زمین پہ گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، پھر اسے جانور کھاتے ہیں یا وہ مٹی میں مل جاتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ یہی معنی ہے یہاں وما تسقط من ورقۃ، نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمها، مگر وہ جانتا اس کو، ولا حبۃ، اور نہیں کوئی دانہ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں۔ یہ کسان زمین میں دانے ڈالتا ہے نا فصل کے لیے، اب کون سا دانہ کس کروٹ گر رہا ہے، سیدھا گر رہا ہے، دائیں گر رہا ہے، بائیں گر رہا ہے، اور کہاں کس کیفیت میں ہے، فرمایا اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین کے اندھیرے میں اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ محدود دفتر ہے، جب سے کائنات بنی جب تک رہے گی، باقی اس سے پہلے اس کے بعد کیا حالات، اللہ کا علم اتنا وسیع، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی
الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس شان کے مالک ہیں۔ یہ ساری صفات معبود برحق کی ہیں، مخلوق میں سے کسی کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے باللیل، رات میں، یتوفاکم گویا تمہیں پورا لے لیتا، تمہیں اٹھا لیتا ہے، یعنی تمہیں موت دے دیتا ہے۔ اور یہاں یتوفاکم باللیل میں اصل میں نیند مراد ہے۔ کیا ہے؟ نیند مراد ہے، کیونکہ نیند کو بھی موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اخت موت کہا ہے نیند کو کہ موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے روح انسانی باہر نکلتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، عرش کے نیچے تک چلی جاتی ہے، اور روح حیوانی موجود ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے نبضیں چل رہی ہیں، معدہ کام کر رہا ہے، فنگر زنگر ہضم ہو رہا ہے، برگر ہضم ہو رہا ہے، اور بال بڑھ رہے ہیں، جسم کے نشو و نما ہو رہی ہے، بیماری آ جا رہی ہے، صحت آ جا رہی ہے۔ یہ روح حیوانی کی وجہ سے روح انسانی باہر سیر کر رہی ہے، اور جب اللہ موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو روح حیوانی کو بھی نکال دیتے ہیں، پھر موت واقع ہو جاتی ہے، پھر روح انسانی کے ساتھ روح حیوانی بھی نکل جاتی ہے۔ جب دونوں کا انقطاع ہوتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب تک روح انسانی نکلی اور روح حیوانی موجود، اس وقت تک یہ آدمی زندہ ہے، لیکن یہ زندہ مرنے والے کے برابر ہے۔ آدمی سو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں 2 گھنٹے گزریں کہ 3 گھنٹے گزریں کہ 4 گھنٹے گزریں۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلایا، پوچھا کم لبثت، فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال ٹھہرے ہیں، 100 سال ٹھہرے آپ۔ اصحاب کہف کو سلایا، وہ بھی جب اٹھے تو ایک دوسرے پوچھنے لگے وہ کتنی دیر رہے ہیں تھے، کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو بعد نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ معلوم ہوا سونے والے آدمی کو نہیں پتہ چلتا۔ تو نیند موت کی بہن ہے۔ یہاں یتوفاکم سے مراد نیند ہے۔ وہ اللہ یتوفاکم تمہیں گویا کہ قبض کرتا ہے رات میں، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو بالنہار، دن میں، پھر اٹھاتا ہے تمہیں اس میں، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری کی جائے میعاد مقرر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوتے میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ استاد محترم مولانا صفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال قیلولے کی حالت میں ہوا، سوئے ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں بھائی عبد المتین صاحب تھے بدر جنرل سٹور والے، وہ بھی رات کو آرام کر رہے تھے، صبح گویا کہ لوگوں نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا تو بالکل جسم بے جان پڑا ہوا ہے۔ تو کتنے ایسے ہیں جو سونے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کی روحوں کو اللہ واپس کر دیتے ہیں۔ 24ویں پارے میں تفصیل، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، ان کی روحوں کو لوٹا دیتے ہیں۔ جن کے لیے موت کا فیصلہ کرتے ہیں ان کی روحیں اپنے اپنے مستقر میں چلی جاتی ہیں، کچھ علیین میں، کچھ سجین میں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو بالنہار، دن میں، ثم یبعثکم، پھر اٹھاتا ہے تمہیں، یعنی جن کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کو اللہ اٹھا دیتا ہے۔ اٹھو بھی اٹھو کیا کرو؟ اٹھو اس میعاد کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے کہ ابھی تم نے مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال جوتے کھانے ہیں۔ مقدر والے نا جو عبادت کرتے ہیں، ورنہ تو جوتے ہی کھا رہے ہیں نا۔ کوئی ماں باپ کے ہاتھوں سے کھا رہا ہے، کوئی دوستوں کے ہاتھوں سے کھا رہا ہے، کوئی لیڈیز کے ہاتھوں سے کھا رہا ہے، اپنی اپنی پسند، اپنا نصیب۔ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو کہتے ہیں شیطان اپنا منتر اور جادو پڑھ کر اس کے سر پر 3 گرے لگاتا ہے، 3 گنڈا دیتا ہے، 3 گرے لگا دیتا ہے، اور کہتا ہے علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، بہت لمبی رات ہے، سو جا۔ تو کہتے ہیں جب صبح اٹھتا ہے
وضو کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اسی طرح جب نماز پڑھتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اور جب ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اگر وہ نہیں اٹھا، یہاں دیکھیں قابل غور ایک جملہ ہے، یبول فی اذنیہ، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، کانوں میں وہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص صبح سویرے اٹھتا ہے پھر اس کی کیفیت بالکل یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہلکا پھلکا وجود، طیب و نفس، وہ خوش خوش چلتا پھرتا ہے، اور جو مرداروں کی طرح سویا رہتا ہے، کسلان خبیث النفس، سست اور پلید نفس کے ساتھ وہ چلتا ہے، کیونکہ شیطان کے پیشاب کا اثر ہے جو کانوں میں کرتا ہے شیطان۔ اب آپ دیکھ لیں کس نے صبح اٹھنا ہے اور کس نے شیطان سے پیشاب کروانا ہے۔ جس کو انکل سے یاری کا زیادہ شوق ہے اور انکل سے اس نے دوستی رکھنی ہے، اور انکل کے پیشاب کی لذت وہ محسوس کرتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے کانوں میں انکل کا پیشاب کروا لیا کرے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، ثم ینبئکم، پھر تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، بس اس کے کہ تھے تم کرتے۔ قل کہہ دیجئے انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، تحقیق میں بہک جاؤں گا، اذن اس وقت، وما انا من المہتدین، اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اوپر دلیل کے ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بھی، اور تم نے تکذیب کی اس کی، ما عندی ما تستعجلون بھی، نہیں میرے پاس جس کی تم جلدی کرتے ہو، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، یقص الحق، بیان کرتا ہے حق، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجیے لو ان عندی ما تستعجلون بھی، اگر یقیناً میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر، البتہ کام کر دیا جاتا تمام، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اس کے پاس ہیں کنجییں غیب کی، لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا کوئی ان کو سوائے اس کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو خشکی اور دریا میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر جانتا ہے اس کو، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ قبض کرتا ہے تم کو رات میں، گویا اٹھاتا ہے تم کو رات میں، وہ سلاتا ہے تمہیں رات میں، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، جانتا ہے جو تم کماتے ہو، بِالنَّهَارِ، دن میں، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيَقْضَىٰ، پھر اٹھاتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پوری کی جائے میعاد مسمى مقرر، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔